الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ معزز حاضرین، روزے کے جو فضائل بیان کیے گئے اس میں ایک فضیلت یا ایک خوشی یہ ہے کہ للصائم فرحتان یفرحهما، کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو دو خوشیاں دیتا ہے۔ ایک خوشی جب اللہ سے جا کر کے اس کا ثواب پائے، اور دوسری خوشی جب اس کی افطار کا وقت آتا ہے۔ اور رمضان چونکہ مکمل مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، تو رمضان کے روزے ختم ہونے پر، شوال کے چاند کے دکھائی دینے پر، یا رمضان کے 30 دن کے مکمل ہونے پر جو خوشی ایک مسلمان کو ان روزوں کے ختم ہونے پر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا احسان، بڑا انعام ہے۔ معزز حاضرین، الحمدللہ آج 30واں روزہ ہے۔ آج اس مہینے کا اختتام ہوگا، برکتوں والے مہینے کا، مغفرتوں والے مہینے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ان سے کوتاہیاں، کمیاں، خامیاں ہو گئی ہوں ان سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں سے رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات دلا دی ہو۔ معزز حاضرین، کل کا دن عید کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہے، تو اس کے کچھ آداب، کچھ باتوں کا میں ذکر کر دوں کہ سب سے پہلے عید کی نماز کے لیے یا عید کی خوشی پر، جیسے اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند کے دکھ جانے سے ایک شوال جو پہلے رات شروع ہوتی ہے تب سے لے کر کے عیدگاہ پہنچنے تک تکبیر کہتے رہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بکثرت پڑھنا چاہیے اپنے گھر پہ، بازار میں، چلتے پھرتے، آتے جاتے، عید کی نماز کے ادا کرنے تک۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس تکبیر کو روک دیا جاتا ہے، اور جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو غسل کر کے جائیں۔ اور چونکہ رمضان بھر ہم نے روزہ رکھا ہے، تو سنت یہ ہے کہ عید کی نماز، عید الفطر کی جانے سے پہلے کچھ کھا کے جائیں، کم از کم 1-2 کھجور سے ہی کھا لیں، یا گھر پہ جو میسر ہو کھا لیں، پی لیں، پی کر کے، کھا کر کے نماز کو جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ جاتے ہوئے پیدل جائیں، قریب ہو تو یہ بہتر ہے، اگر دور ہو تو سواری پہ جانے پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے جائیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے جائیں، اور جاتے ہوئے راستہ الگ اختیار کریں اور واپسی پر راستہ الگ اختیار کریں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو سب ساتھ لے کر کے چلیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سخت تاکید کی ہے، عورتوں کو نماز میں حاضری کی، عورتوں کو عید کی نماز کی حاضری کی بڑی سخت تاکید کی ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی عورت حائضہ ہو، نماز نہیں ہے اس پہ، نماز نہیں پڑھنی ہے اسے، اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ وہ بھی عید کی نماز میں لوگوں کے ساتھ شریک رہے۔ بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کسی کے پاس چادر اوڑھ کر باہر نکلنے کے لیے نہ ہو، چادر نہ ہو، برقع نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی کسی سہیلی کا برقع لے لے، اپنی کسی سہیلی کی چادر لے کر کے اس کے ساتھ نکلے، لیکن ضرور نکلے۔ اور اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے ساتھ جاتے ہوئے بچوں کو، عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو، بزرگوں کو سب لے کر کے چلیں، اور بہتر لباس پہنیں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں۔ اور عورتوں کے لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ وہ خوشبو لگائے بغیر نکلیں گی، خوشبو لگا کے نہ نکلیں۔ ہاں، اچھے کپڑے پہننے کوئی بات نہیں ہے، اوپر برقع تو ضرور پہنیں گی، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ خوشبو لگائے بغیر نکلیں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلے اور اس کے بدن میں لگائی ہوئی خوشبو، کپڑوں میں لگائی ہوئی خوشبو کسی غیر مرد کو پہنچ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ عورت زانیہ ہوگی، وہ عورت زانیہ ہوگی جو اپنی خوشبو کسی غیر مرد تک پہنچاتی ہے، جس کی خوشبو کسی اور مرد تک پہنچتی ہے۔
اور مردوں کو چاہیے کہ چونکہ یہ عید کا موقع ہے، سب زیب و زینت میں نکلتے ہیں، سب بن سج کے نکلتی ہیں، عورتیں بھی نکلتی ہیں، تو جیسے کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلا کام جو مردوں کو کرنا ہے اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے، اپنی نظروں کو نیچے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے اور ایسے موقع پر عام طور پر یہاں وہاں نظر پڑ جائے تو غلط قسم کی حرکتیں ہو سکتی ہیں، غلط قسم کی بات ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے عید کے احکام میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اللہ کے نبی کے صحابہ سے ثابت ہے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یہ وہ کہا کرتے تھے الحمدللہ ایک دوسرے کی زیارت کریں، ایک دوسرے کے گھر جائیں، ایک دوسرے کو ہدیے پیش کریں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کریں، لیکن جو لڑکیاں ہمارے لیے غیر محرم ہوں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا یہ فتنوں کا سبب بنتا ہے۔ ہاتھ ملانا شریعت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی چاچا کی بیٹی کیوں نہ ہو، ماموں کی بیٹی کیوں نہ ہو، خالہ اور پھوپھی کی بیٹی کیوں نہ ہو، ان تمام سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا، کزن سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا، بلکہ ان کو دور سے ہی مبارکباد دے دیں، دور سے ہی ان کو عید کی مبارکباد پیش کر دیں، اور پرہیز کریں ہاتھ ملانے سے یا ایسی کوئی حرکت کرنے سے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ کچھ مختلف احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ آخری باتیں ذکر کر دوں کہ شوال کے روزے بڑے اہم روزے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 روزوں کا اہتمام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کا ثواب بندے کے حق میں لکھ دیتے ہیں، تو شوال کے روزوں کا اہتمام کریں، اور اس اہتمام کو تھوڑا سا اس خیال میں رکھیں، یہ خیال ضرور رکھیں کہ عید کے فوری دوسرے دن سے روزے نہ شروع کریں، یہ بہتر نہیں ہے۔ عید ایک دن نہیں ہوتی، عید 2-3 دن ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہے، عید کے دن ہی ملاقاتیں نہیں ہو جاتی، زیارتیں 1-2-3 دن تک ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کی، تو 2-3 دن تک تھوڑا سا احتیاط کر لیں، روزہ نہ رہیں، 1 شوال 2 شوال 3 شوال۔ اور سلف صالحین ناپسند کرتے تھے عید کے فوری بعد روزے رکھنے کو، تو اس کا خیال رکھیں، 2-3 دن گزرنے کے بعد آپ چاہے ایک ساتھ 6 رکھ لیں یا الگ الگ کر کے 6 رکھ لیں، الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ پر کچھ قضا روزے بھی ہوں تو اس کو بعد میں قضا کر سکتے ہیں، 6 روزے آپ پہلے رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے عید سعید بنائے، خوشیوں والی عید بنائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس کا وہ مقام واپس دلانے والی عید بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ اس میں عبادتیں کی ہیں اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔